پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے جو اصل شہر مدینہ ہے اس کے لیے جو ہے تشریف لے جانے کا ارادہ فرمائے، اور اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہو کر جب سرکار کی سواری نکلی تو مدینے کے بچے، بڑے، بوڑھے، عورتیں سب دو رخی راستے پر جو ہے قطار لگا کر کھڑے ہو گئے، اور وہ مشہور ترانہ جو ہم کئی موقعوں پر سنے ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، وہ ترانہ جو ہے پڑھتے جاتے تھے۔ تو کیا معنی ہے اس کے؟ وہ ترانے کے طلع البدر علینا کے معنی کیا ہے؟ طلوع آئے ہم پر پہاڑوں کی اوٹ سے ایک چاند، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر شکر واجب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلانے والے کو ہم میں بھیج دیا۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے وہ ذات جو ہم میں نبی بنا کر بھیجی گئی ہے، آپ ایک ایسے حکم کے ساتھ آئیں جس کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی، آپ مدینے میں تشریف لا کے مدینے کو مشرف کر دیے اور مبارک ہو اے سب سے بہترین اللہ کی طرف بلانے والے۔ تو یہ جو ہے ترانہ سب مرد، عورت، بچے پڑھ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چلی جا رہی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا ننیانی قبیلے کا نام تھا بنی نجار، مدینہ شریف کا ایک قبیلہ ہے۔ تو وہ قبیلے کے بچیاں تو دف بجاتے ہوئے جو ایک رجس کا شعر پڑھ رہی تھی کہ نحن جوارم من بنی نجاری، نحن جوارم من بنی نجاری، اس کے معنی ہے ہم بنی قبیلہ بنی نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ ہم قبیلہ بنی نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، یا حبذا محمد من جاری، واہ کیا خوشی کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہے۔ یہ ترانہ جب وہ پڑھ رہی تھی میرے آقا کی سواری رکی، حضور ان کے قریب گئے، ان بچیوں کے سروں پر اپنا دست اقدس پھیر کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھے اے بچیوں کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو وہ سب بچیاں کہنے لگی یا رسول اللہ بے شک ہم آپ سے محبت کرتی ہیں۔ تو میرے آقا ارشاد فرمائے اے بچیوں سنو، میں بھی تم کو چاہتا ہوں، میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ کیا عظیم بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، مدینے کے ان سرکار کے جو ہے انصار کے لیے، کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت کرنے کی بات فرما رہے ہیں، جبکہ ساری کائنات پر اللہ نے اپنے محبوب کی محبت واجب کر دی ہے۔ وہ آقا فرما رہے ہیں میں تم کو چاہتا ہوں۔ پھر سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری وہاں سے آگے بڑھی تو ہر قبیلے والے کی بلکہ ہر فرد کی یہ آرزو تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہمارے یہاں رکنا۔ سب آگے بڑھتے اور ان کی مہار پکڑتے جاتے، تو حضور فرماتے چھوڑ دو، یہ جو اونٹنی ہے نا یہ اللہ کے حکم سے چل رہی، اور جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہی رکے گی، اور جہاں وہ رکے گی میں وہی رکوں گا۔ تو اس طرح سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چلتے 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 اب جہاں مسجد نبوی شریف ہے وہاں منبر کے پاس جا کے بیٹھ